بیٹھی، رو کے کہا انس بھائی جی لجپال کریم کی بیٹی، فرمایا انس تو میرے پیارے محبوب، میرے پیارے بابا کا تو خادم، تو میرے پیارے آقا کا خادم، تو نوکر میرے پیارے بابا کا، لیکن تو مجھے اتنا بتا تیرے دل نے کیسے برداشت کر لیا کہ تو مٹی کے سینے میں میرے بابا کو سلا کے چلا آیا۔ حضرت انس کہتے ہیں بی بی رو رہی تھی، میری آہیں بلند ہوئی، وہ بھی روئی، میں بھی رویا۔ حضرت انس سے لے کر آج تک جو بھی مومن مسلمان استاد یہ حدیث پڑھاتا ہے وہ رو رو کے آنسو بہاتا ہے، کیونکہ سیدہ کا رونا انہیں یاد آتا ہے۔ زمانہ ہو گیا باغ محبت کی، لیکن اب تک وہی لالیاں ہیں خون شہیداں کی۔ زمانہ گزر گیا لیکن آج بھی وہ باتیں بھی زندہ ہیں، وہ ملاقاتیں بھی زندہ ہیں۔ آج کتنی صدیاں بیت گئیں، ہم تکبیر ٹی وی کے اس سٹیج پر پھر وہی باتیں دہرا رہے ہیں، ہم بھی آنسو بہا رہے ہیں، ہم بھی وہی برکتیں پا رہے ہیں۔ اہل ایمان تک یہ پیغام محبت، پیغام عشق، پیغام پیار پہنچا رہے ہیں، اور لوگوں کو حضرت انس کی زندگی کے بارے میں بتا کر پردہ کسی اور کی زندگی سے اٹھا رہے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج تو میں نے آپ کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگانی، لیکن آخری لمحات میں یہ بھی کہہ دوں کہ آپ سرکار کی زندگی، پھر حضرت عمر کا دور، ابو بکر کا دور آیا، اس میں آپ کو بحرین کا افسر بنایا گیا، پھر حضرت عمر کا دور آیا، آپ کو بصرے بھیجا گیا، محدث بنا کر، استاد بنا کر، دین کا معلم بنا کر، پھر باقی زندگی آپ نے بصرے میں بھی، یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ جس وقت یزید پلید میرے نبی کی آل پہ ستم کے پہاڑ توڑے، اور بصرے میں ابن زیاد لعنتی نے جب حضرت امام حسین کا سر کٹوایا، سر کٹوا کے اپنے تخت پہ رکھوایا، جب اس بدبخت نے میرے پاک نبی کے نواسے کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری تھی، جس بزرگ نے اٹھ کر اس کو ڈانٹا تھا کہ او بدبخت یہ چھڑی ہٹا لے، جن ہونٹوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے، میں نے ان آنکھوں سے ان ہونٹوں کو پاک نبی کو چومتے دیکھا ہے، یہ بوسہ گاہ نبی ہے، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، اس بزرگ کا نام انس ہے۔ اس لیے صدقے اس کی پاک زندگی کے کہ جس نے پل پل نبی پاک کی نوکری کمائی، پاکی زندگی حضور کے خوابوں خیالوں میں بتائی۔ پروگرام تو میرا یہ تھا کہ پہلے میں ان کی زندگی کے بارے میں بتاتا، پھر میں ان کی زندگی کے بارے میں جو جو باتیں انہوں نے امت تک پہنچائیں وہ بھی میں پہنچاتا، لیکن کیا کیجئے وقت کے دامن میں اتنے گنجائش وسعت نہیں ہے۔ پھر مجھے آج کہنا پڑ گیا کہ سامنے ٹھاٹھے مارتا دریا ہے، لیکن ہم نے قطرہ اٹھایا آپ تک پہنچایا، یعنی نکالی سینکڑوں نہریں، پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ آج حضرت انس کا ذکر پھر ادھورا، انشاءاللہ وقت ملا تو پھر کریں گے کبھی پورا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آپ نے ذکر سنا خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت کی آغوش میں جواں ہونے والے کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں صرف یہی ہی کہوں گا کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اور کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور میرے سلطان، سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، فنا فی ذات یاہو، حضرت سخی سلطان باہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں
چڑھ وے چنا تو کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہو چڑھ وے چنا تو کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہو تیرے جے چن کئی سہ چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا ہو جتھے چن اساڈا چڑھدا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہو ساڈا چن مدینیوں چڑھیا تھاں تھاں ہویا سویرا ہو جس دے کارن اساں جنم گوایا یا حضرت باہو وہی یار ملے ایک پھیرا ہو۔ ناظرین، پروگرام عشق رہبر مرشد ہادی میں آج آپ نے اس ہستی کا ذکر فرمایا۔ یہ تو ایک داستان تھی، صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، ہر صحابی جو ہے وہ حضور کی محبت میں اسی طرح گم نظر آ رہا ہے۔ اور ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا صحابہ کا طرز عمل، صحابہ اکرام سے زیادہ دین کو کون سمجھ سکتا تھا، لیکن وہی صحابہ وہ دین کی کس طرح منظر کشی کر رہے ہیں کہ حضور وضو فرماتے ہیں، حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، حضور حجامت بنواتے ہیں، حضور کے منہ مبارک آپس میں بانٹ لیتے ہیں، حضور ناخن مبارک اتراتے ہیں تو وہ ناخن آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے عشق و محبت کی داستان سنی، کوئی پانی میں ہاتھ ڈلوا کر اس پانی کو بابرکت بنا رہا ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ دین کی صورت جس کا عملی مظاہرہ صحابہ اکرام نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر ہمیں کر دکھایا، اور ہم خوش قسمت ہیں عقیدہ یا رسول اللہ والے اہل سنت والجماعت کہ ہم اسی رستے پہ چل رہے ہیں، صحابہ کے طرز عمل کو اپنا کر محبت رسول کی نعرے جو ہیں وہ بلند کر رہے ہیں۔ اور آج کی گفتگو میں جس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا کہ آپ سے پیار کرنے والے آپ کے ساتھ ہوں گے، تو آقا نے فرمایا ہاں انس، تم بھی میرے ساتھ ہوگے، سارے میرے پیار کرنے والے۔ تو یقین ہمارا بھی یہ ایمان ہے، اور یقین اور بالیقین ضرور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ حضور کے وہ آقا کے قدموں میں ہوں گے۔ ناظرین، یقیناً بہت سے کالر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کی ہم کالز بھی لیں گے۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں گے وہ سوالات بھی انشاءاللہ ضرور ان سے پوچھیں گے اور حضرت علامہ صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ چند ایک سوالات میں علامہ صاحب کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ یہ آپ کی کالز جو ہے ان کو بھی، ان کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ علامہ صاحب، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ صحابہ کا طرز عمل جو ہے، جس طرح محبت کے اظہار حضرت انس بن مالک کی زندگی 10 سال حضور کی صحبت میں رہے، اور جس طرح حضور سے ٹوٹ کر محبت کی انہوں نے، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے جو آپ کو درس دیا، تو اس طرز عمل کی روشنی میں آج لوگ صحابہ کی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ذرا اس تھوڑا سی تفصیل سے بتائیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس اور حضور علیہ السلام کی جتنے بھی خدام اور غلام تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضور علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہر چیز سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کو حضور کا پیالہ مل گیا تو ساری زندگی اس نے اس کو پیالے کو سنبھال کر رکھا، کسی کو چادر مل گئی تو ساری زندگی وہ اس چادر پہ ہی ناز کرتا رہا۔ اگر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ادا کو دیکھ لیا، حضرت انس ہی کا عرض کر رہا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے آپ کو حضور کی دعا سے بہت دولت سے نواز دیا تھا، لیکن آپ خصوصاً جب گوشت پکواتے اس پہ کدو لازمی ڈلواتے تھے، اور پھر جب کدو کھانے لگتے تو تلاش کر کے اس کدو کو دیکھ کے اس کدو کی سبزی سے خطاب کرتے تھے کہ میں تجھ سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ میرا نبی تجھ سے پیار کرتا تھا۔ تو حضور کی محبت ہی صحابہ کی محبت تھی۔ حضور کی اداؤں پر آج بھی ہمارے لیے، ہمارے جو نئی نسل ہے اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام سے غیر مشروط محبت کریں، اپنے عقل اور فکر کو تیلی لگا کر حضور کی محبت میں گم ہو جائیں۔ اگر ہم اس طرح گم ہو جائیں تو ہمیں ہماری گم شدہ منزل اور میراث مل سکتی ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو ترازو میں رکھ کے تولنے سے باز آ جائیں، یہ ہماری بربادی ہے، تباہی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کو غیر مشروط پیار کریں گے، حضور علیہ السلام کے عشق میں گم ہو جائیں گے،
اللہ ہم سے پیار فرمائے گا، ہمیں گمشدہ منزل بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی۔ آج جو ہمارا حال ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو ہی وجہ نزاع بنا دیا گیا ہے، کبھی حضور کے علم کو تولا جاتا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کی نورانیت اور بشریت کے اوپر جھگڑے اور مناظرے ہوتے ہیں، تو یہ بحثیں تباہ اور برباد کرنے والی ہیں۔ نبی پاک کو چاہو، حضور سے پیار کرو، اور جس سے پیار ہوتا ہے پھر آنکھیں اس میں عیب نہیں دیکھا کرتی، کان ان کے بارے میں کوئی غلطی عیب والی بات سنا نہیں کرتے، بس ان سے پیار کیا جاتا ہے۔ تو پیاروں میں نہ عیب اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں ہوتا۔ حبو کے شے یومی و یسب، حضور فرماتے ہیں جس سے تمہیں پیار ہو جائے گا تو تمہیں غیرت کی وجہ سے محبوب کے سوا کوئی اور نظر نہیں آئے گا، اور ہیبت کی وجہ سے محبوب بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا، پھر تم اس کی تلاش میں سرگرداں رہو گے، دن بھی اسی کی یاد میں، راتیں بھی اسی کی یاد میں۔ جی علامہ صاحب بہت شکریہ۔ کچھ کالر ہمارے ساتھ ہیں، میرے خیال ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آج کے ہمارے پروگرام کے پہلے کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں قاری محمد سمندر خان نقشبندی بول رہا ہوں۔ قاری محمد سمندر خان۔ قاری محمد سمندر خان نقشبندی بول رہا ہوں۔ جی قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ جی قاری صاحب کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے بارے میں؟ یہ آج کا پروگرام میں نے سارا ہی سنا ہے، تقریباً بنوان ابتدا سے لے کر اس وقت تک۔ تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو علم عرفان میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ یقیناً یہ یونیک پروگرام ہے، منفرد ہے، اور اللہ رب العزت تکبیر ٹی وی کو بھی اور آپ کی جتنے بھی ساتھی ہیں، آپ پریزنٹر جتنے بھی ہیں، آپ مفتی صاحب عالیہ کو اللہ تعالیٰ زندگی لمبی عطا فرمائے، علم عرفان میں ترقی عطا فرمائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا تو کوئی اور پروگرام دنیا میں نہیں ہو، جس طرح یہ اس کا آپ کا خطاب فرما رہے ہیں، یہ خصوصاً اللہ رب العزت کی خاص عطا ان پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاری رکھیں اور یہ اس کا دائم رکھیں۔ یہ انداز جو ہے یہ اللہ رب العزت کا خاص انہیں عطا شدہ ہے، کسی بزرگ کی نظر ہے، تو یہ دعا فرمائے ہمارے لیے بھی۔ اور میں 2-3 مہینے پہلے گیا تھا، میں پاکستان راستے میں گزرا ابو دھابی سے، وہاں گرانڈ ماسک جو سب سے بڑی دنیا کی وہ بڑی مشہور، جس پر کروڑوں خربوں روپے خرچے انہوں نے کیے، 1 میل کے لگ بھگ وہ علاقے میں پھیلی ہوئی، کسی جگہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی آیت میں نام میں نہیں پڑا، اندر خطاطی ہے، نقاشی ہے، بہت کچھ لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں میں نے نہیں دیکھا، اندر پوری میں نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے عجب میں تو پیار موجود ہے، شکر عرب میں بھی پیار ہو جائے تو یقیناً اگر یہ دنیا سنور جائے ہماری دنیا بھی سنور جائے، اور یہ مسلمانوں میں اگر یہ بات موجزن ہو جائے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں، تو یقیناً پھر یہ دنیا پھر ہماری ہے۔ جی بہت بہت شکریہ قاری محمد سمندر خان صاحب، آپ نے کال کی، ہمارے پروگرام کو پسند کیا، اپنے جذبات کا اظہار کیا، ہم آپ کے جذبات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی دبئی کی اس عمارت کی، تو قاری صاحب آپ بھی جانتے ہیں ہم سب کہ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم گرامی کسی عمارت کا محتاج نہیں۔ اللہ نے اس نام کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ جہاں بھی اپنا ذکر رکھا ہے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر رکھ دیا ہے۔ نماز اٹھا کر دیکھ لے، اقامت اٹھا کر دیکھ لے، کلمے میں دیکھ لے، ہر جگہ پہ جہاں پر اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے اپنے محبوب کا ذکر ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اس ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ یہ ہر لمحہ بلند سے بلند تر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور وہ خوش قسمت ہے جو اس نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ اس ذکر کی برکت سے اس کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ قاری محمد سمندر خان صاحب۔ ایک اور کال لیتے ہیں اور اس کے بعد چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی بالخصوص سب سے پہلے مبارکباد حضور صاحبزادہ فیاض الحسن صاحب اور صاحبزادہ نیاز الحسن صاحب اور تکبیر ٹی وی کے جتنے علماء کرام اور جتنے لسنر ہیں یا جتنا اندر کیمرہ مین اور جتنے اندر کام کر رہے ہیں، ان سب کو میں ہدیہ تبلیغ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضور فیاض الحسن صاحب نے ایک ایسے بزرگ کو لائے ہیں جس بزرگ کو موجودہ دنیا کے مختلف حالات اور واقعات پر بھی بڑی گہری
नजर है। इस बुजुर्ग की नजरें बड़ी दूर तक फैली हुई हैं। अल्लाह इस बुजुर्ग की नजर में और बरकत अता फरमाए। 6-7 साल है मेरे। इस बुजुर्ग को मैंने समझा कि साबाइक यहाँ इनको इस बुजुर्ग को मालूम है कि यूरोप में और पाकिस्तान में सहाबा के मानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और साहबियात के मानने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो इस बुजुर्ग ने सहाबा कराम का जो मौजूद रखा, मैं इस पर अदिया तबलीग। और दूसरी बात जो सहाबा कराम की अज़वाज का जिक्र इस बुजुर्ग ने किया, वाकई औरत जिन साहबिया ने अपनी औलाद का जिक्र और औलाद को अपने महबूब का गुलाम बनाया, तरबियत दी, वाकई वो इस काबिल साहबिया है जिनका तकबीर टीवी पर नाम लिया जाए। और दूसरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तबरकात, क्या शान है उन साहबा और साहबियात की जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तबरकात को अपनी जान से ज्यादा अफजल समझते। उस इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात को या अल्लाह ने शान अता फरमाई। और दूसरा, आज यूरोप की औरतों को और बरतानिया और यूरोप और अमेरिका की औरतों को जो सहाबा कराम की अज़वाज ने तरबियत दी है, इस बुजुर्ग का बड़ा एहसान है। मैंने अन उसी तरह बयान फरमाया जिस तरह मेरी सादिया ने हुजूर की गुलामा ने बयान किया। मुबारकबाद है। मिस्री खान साहब ब्रेडफोर्ड से आप कॉल कर रहे हैं और आप हमारे मुस्तकिल कॉलर भी हैं, प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं, प्रोग्राम को आपने पसंद किया और जिस तरह आपने अपने जज्बात के इजहार किया। मिस्री खान साहब, तकबीर टीवी की भी यही कोशिश है, हम यहाँ से तौहीद इलाही का प्रचार कर रहे हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रचार कर रहे हैं, मोहब्बत सहाबा का पैगाम दे रहे हैं, मोहब्बत अहले बैत का पैगाम दे रहे हैं, मोहब्बत औलिया का पैगाम दे रहे हैं। और ये यकीनन जिस तरह आपने ज़िक्र किया, ये फैज़ान है सुल्तान अल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू का, और इस फैज़ान के अमीन यूरोप की सरजमी पे जिगरगोशा सुल्तान अल आरफीन साहबज़ादा पीर सुल्तान न्याज़ुल हसन सरवरी कादरी और आलमी मुबल्लिग इस्लाम साहबज़ादा पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन सरवरी कादरी इस फैज़ान के अमीन हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मुख्तसर सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह ताला ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे।